أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم صدق الله العظيم دوش اللهم صل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سلسلہ جاری ہے کہ ہم نے معلوم کیا کہ جب کافروں نے ظلم کیا تھا ہر درجہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو یہ بیان فرمایا کہ تم ہجرت کرو، تو صحابہ کرام نے ہجرت حبشے کا کیا۔ اور اس کے بعد جب صحابہ کرام وہاں پر گئے تو پیچھے بھی ان کا ظلم رکا نہیں تھا، پھر بھی ظلم کرتے رہے، یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے خاندان بنو ہاشم بنو عبد مطلب پر جو ہے ظلم کیا گیا، وہ یہ کہ 3 سال ان کو محاصرے میں نظر بند کر کے رکھا گیا تھا، تو یہ تکلیف انہوں نے برداشت کی۔ ان کے آخری سال میں پھر حضور علیہ السلام کے 2 مشفق شخصیات جو حضور پر شفقت کیا کرتی تھی، ان کی وفات ہو گئی۔ حضور کے چچا ابو طالب، حضور کی پیاری زوجہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا وفات ہو گئے تو پھر بظاہر جو قریش کے لوگ تھے ان کو ابو طالب رکاوٹ نظر آتے تھے، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا وہ نقصان پہنچاتے تھے اتنا نہیں پہنچا سکتے تھے، پھر بھی کم نہیں کرتے، لیکن اپنے حساب سے ایک رکاوٹ تھی۔ اب دیکھا ابو طالب وفات ہو چکے، اب محمد علیہ السلام اکیلے ہیں، بھئی اب ان پر جو کرنا ہے سو کرو۔ پھر ظالموں نے ظلم یعنی اور بڑھا دیا، یہاں تک کہ ایک بار نبی علیہ السلام کے سر پر مٹی پھینکی گئی اور بھی طرح طرح کی اذیتیں دے دی گئی۔ حضور کے ساتھ گویا کہ منع کراہت کا معاملہ، ناقدری کرنا، حقارت کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایذاؤں کا سلسلہ جاری ساری رہا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ تو یعنی راستے پہ آ ہی نہیں رہے، بھلا اس کو مزید بڑھایا جائے کہ دعوت کو آگے لے لیا جائے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گویا اللہ کے حکم سے اب طائف کا انتخاب کیا۔ طائف جو ہے وہ مکے کی طرح اس زمانے میں یہ گویا کہ ایک بڑا شہر تھا، ایک آباد شہر تھا، جس میں یعنی زراعت چلتی تھی، کھیتی باڑی ہوتی تھی، باغات ہوتے تھے، موسم بھی عجیب اور اچھی ہوتی تھی وہاں پر۔ تو پھر یعنی کہ مکے کے مقابلے کا ایک شہر تھا، لیکن مکہ پہلے نمبر پر تھا، یہ دوسرے نمبر پر متمدن ایک شہر تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی ان کی طرف تو یعنی کہ محنت میں نے بہت کی، یہ نہیں آ رہے، اب ان پر محنت کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو آپ نے ان پر محنت کرنے کے لیے وہاں کا رخ کیا۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ثقیف کے جو سردار تھے اور وہاں کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان سے حضور نے ملنا چاہا، اور پھر حضور ان سے ملے بھی اور دعوت اپنی شروع فرمائی، تو ان کو بھی ان سے یعنی دعوت سے دین سے چڑ تھی، کیونکہ جس طرح ایک طرف مکہ تھا تو دوسری طرف جو تھا یعنی کہ طائف، دونوں میں بت پرستی تھی۔ اگر مکے کے اندر قریش جو تھے وہ پوجتے تھے تو ان کا ایک بڑا بت تھا جس کا نام ہبل تھا، ہبل، پھر ان کی عبادت کیا کرتے، گویا کہ وہ ان کی یعنی کہ مرکزی عبادت گاہ ہوا کرتی تھی، بڑا بت تھا، اس کو یعنی خوب دل لگا کے پوجتے تھے۔ اور تو اسی طرح جو طائف والے تھے ان کے پاس دوسرا بت مشہور تھا جس کا نام لات تھا، اور وہ یعنی وہ اس لات کو مرکز بنائے ہوئے تھے اور اسی لات کی عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ اور جو ناز و نخرے والے لوگ ہیں جن کو پیسہ زیادہ ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی گرمیاں جا کر طائف میں گزارتے تھے، کیونکہ طائف میں ٹھنڈک ہے، اور پھر اپنی جو سردیاں پھر مکے میں گزارتے تھے، تو یوں ان کو دونوں کی عبادت کا موقع مل جاتا، لات کی وہاں پر عبادت کرتے، حبل کی یہاں پر عبادت کرتے تھے۔ تو چونکہ وہ بت پرست تھے، ان کو پیارے پیغمبر علیہ السلام جب یہ دین کی دعوت کی بات سنائی تو انہوں نے یعنی کہ حضور علیہ السلام کو گویا مکے والوں سے بھی قریشیوں سے بھی کچھ زیادہ استہزاء کا تکلیف کا معاملہ کیا، یہاں تک کہ خود تو نہ مانا اور یعنی طرح طرح کی باتیں بناتے رہے، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو
اس دو بڑے شہروں یعنی مکہ اور طائف میں سے تجھی کو یعنی کہ یہ تو ہی ملا ہے کہ تجھ کو اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. یعنی ان کا گویا کہ یہ خیال تھا کہ بھئی نبی وہ بنے کہ جو پیسے والا ہو، یعنی کہ وہ بڑی نام شہرت والا ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس بات کا انتخاب نہیں ہوتا. وہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دلوں کو دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. حضور حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان یعنی کہ چہروں کو اور تمہارے اللہ ان مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک کا انتخاب ہے نا کس کو نبی بنانا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہے وہ ان میں کہاں. تو بہرحال انہیں آپ علیہ السلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، یہاں تک کہ انہوں نے کیا کیا، شہر کے جو اوباش لڑکے تھے، بدماش لڑکے تھے اور اپنے غلام تھے، ان کو حضور کے پیچھے لگا دیا کہ یعنی کہ وہ نبی علیہ السلام کو گالیاں بکتے، پتھر پھینکتے اور ہر طرح کی تکلیف دیتے ہوئے جو ہے وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلے. یہاں تک کہ حضور کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے جسم مبارک سے جو ہے خون نکلنے لگا، یہاں تک کہ پاؤں تک جو ہیں حضور کے زخمی ہو گئے. تو حضور نے ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی اور اللہ سے دعائیں کی، بڑے درد بندے انداز میں حضور نے دعا کی، ان کا ترجمہ یہاں پر موجود ہے. برکت کے لیے دعا پڑھ لیتے ہیں، پتہ چلے کہ حضور اللہ کے سامنے کتنی عاجزی کیا کرتے تھے، کیا کمال کی عاجزی تھی. اللہ پاک کو کہنے لگے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام، الہی اپنی کمزوری، بے سر و سامانی، لوگوں میں تحقیر کے بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں. تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، درماندہ اور عاجزوں کا مالک تو ہی ہے، میرا مالک بھی تو ہی ہے. مجھے کسی کے سپرد کیا جاتا ہے، کیا بیگانہ ترش روح کے یا اس دشمن کے جو کام پر قابو رکھتا ہے. اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے. میں تیری ذات کے نور سے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا اور دین کے کام اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری نارضامندی مجھ پر وارد ہو. مجھے تیری رضامندی اور خوشنودی درکار ہے، اور نیکی کرنے یا بدی کرنے سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے، آپ کے سوا تو دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. تو پھر حضور کو اتنا ستایا گیا تو پھر کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آ گئے. تو یعنی پہاڑوں کے فرشتے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اجازت دیں کہ یہ طائف جو ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے، تو یعنی پہاڑوں سے ان کو گویا کے بیچ میں مسل دیں، ختم ہو جائیں، پھر یعنی بچے ہی نہیں. تو نبی علیہ السلام چونکہ رحمت للعالمین ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں کوئی ایسا پیدا ہوگا جو خدا واحد کی عبادت کرے گا، تو اس وجہ سے میں یہ بد دعا نہیں کروں گا. اس نے بد دعا نہیں کی اس قوم والوں کو. اور کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس حد تک یعنی کہ ستایا گیا تو عتبہ اور شیبہ یعنی آپ کی حالت جب انہوں نے دیکھی ان کا دل نرم پڑ گیا. یہ بھی کافر تھے، ان کا دل نرم پڑ گیا. پھر ان کا ایک غلام تھا، نصرانی عیسائی غلام تھا جن کا نام عداس تھا، عداس. پھر انہوں نے ان کو کہا، عداس کو کہا کہ انگور کا خوشہ لے لو، ایک یعنی کہ تھال بھر کے حضور کے سامنے پیش کیا تاکہ یہ حضور کو جا کر کھلاؤ. تو عداس نے اس پر عمل کیا اور نبی علیہ السلام کے پاس آیا، حضور کو انگور پیش کیے اور حضور سے گفتگو کی. تو آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمہ سے متاثر ہوا. پھر نصرانی عیسائی تھا لیکن وہ مسلمان ہو گیا. تو یوں گویا کہ ایک بندہ تو وصول ہو گیا، ایک بندہ تو دین میں آ گیا راستے میں چلتے چلتے. تو حضور کو تکلیف بڑی پہنچی تھی اس سفر میں. تو بہرحال فرمایا کہ جتنی مکے میں حضور کو تکلیف پہنچی تھی، یہ تکلیف حضور کی بہت آگے کی تھی جو یہاں پر پہنچا گیا. نبی علیہ السلام طائف سے مکہ تشریف لائے تو یعنی کہ ان کی وہی حالت تھی، وہی مخالفت، وہی دشمنی، وہی حضور کا مذاق اڑانا اور طرح طرح کی تکلیفیں دینا، تو حضور کے ساتھ ان کا معاملہ چلتا رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام پر اتنے تکالیف دیکھے تو یعنی تکالیف کے نکلنے کا کوئی سامان تو ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے حضور کے لیے ایک تکلیف ختم کرنے کا ایک بہت اچھا سامان مہیا کیا تھا. وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی بلی ضیافت، مہمانی. وہ مہمانی کیا کہ حضور کو یعنی کہ ساتوں آسمان سے آگے عرش کی طرف بلانا ہے، جو واقع معراج کہتے ہیں.
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس معراج کا انتخاب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام ہانی کے گھر تھے، اور پھر وہاں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں آئے حتیم کے پاس، پھر وہاں سے فرشتے آئے، حضور کا سینہ مبارک چاک کیا، سینہ صاف کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو براق پہ سوار کیا۔ وہ براق کی سواری کیا کمال کی سواری تھی، جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر قدم پڑتا، یعنی چند ہی سیکنڈ کے اندر مکہ سے یعنی مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئے حضور۔ اس بیچ میں حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سی نشانیاں دکھلائیں، اور پھر جب وہاں پر پہنچے تو پھر وہاں پر حضور کے استقبال میں گویا کہ جملہ انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام انبیاء کرام کو جو ہے نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد براق کو وہاں پر ہی باندھا، پھر وہاں سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے مسجد اقصیٰ سے ہی یعنی کہ حضور کو اوپر بلا لیا گیا۔ اور یعنی کہ اس وجہ سے مسجد اقصیٰ جو ہے ہماری اس لیے بھی محترم ہے کہ وہاں سے حضور کا معراج کروایا گیا تھا، لیکن آج یہودی بڑے ظلم کر رہے ہیں، مسلمان کو آئے روز شہید کر رہے ہیں۔ غزہ کے مسلمان ہم نے پہلے سنا تھا نا، واقعہ شہید ہو رہے ہیں، وہ واقعہ رکا نہیں ہے، ابھی تک غزہ کا ظلم رکا نہیں ہے، ظلم کر رہے ہیں ابھی تک۔ مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے ان کا ظلم نہیں رکا، آئے روز مسجد اقصیٰ کے اندر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آج کی بات ہے کہ ایک شخص کو شہید کیا گیا، اور یعنی کہ اور کل اور پرسوں بھی شاید ایک شخص کو شہید کیا گیا۔ باقی یعنی کہ جیلوں میں لے کر جانے کا مسئلہ تو رکتا ہی نہیں ہے، بندے گھر سے نکلتے ہیں پھر پتہ نہیں کہ یہودی ان کو جیلوں میں لے کر جاتے ہیں، تو یہ تو یعنی جیلوں میں لے کر جانا، پھر یہودی کا یعنی اتنا یعنی کہ ظلم کرنا، اور یعنی اتنا گھمنڈ کہ جو ہے نا اب کھلے عام مسجدوں کے اندر ہمارے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر ہمارے مسجدوں میں کھلے عام عبادت کرنے لگے ہیں۔ مسجدوں میں الٹا سو کے، یہ ان کی عبادت کا کوئی طریقہ ہے سجدے کرنے کا، الٹا سو کے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر اپنے جھنڈے لہراتے ہیں، یہ ان کو پہلے کا مجال نہیں تھی، جھنڈے لہراتے ہیں۔ اور یعنی بڑی بات، مسجد ہماری چوکیدار یہ بنے پھرے ہیں، مسجدوں کے ہر مسجد کے گیٹ میں کچھ مسجدوں کے گیٹ بند کر لیے ہیں، اور کچھ گیٹ جو ہیں کھولے ہوئے ہیں، ان پہ چوکیدار یہ بنے ہیں۔ بھائی مسجد مسلمانوں کی چوکیدار بننے کا تم کو کس نے حق دیا ہے؟ پھر وہاں پہ چوکیدار بن کے جو بھی بندہ مسلمان اندر داخل ہوتا ہے اس کی چیکنگ کرتے ہیں، تو چیکنگ کر کے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مسجد سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، اور یعنی کہ برا بھلا بھی سناتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی ایمانی جذبہ ہے، سب کو برداشت کر کے اپنے مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ مسجد جو ہے مسلمان ہونا جائے، تو اتنی بڑی مسجد نہ جانے کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، اب چند ہزار اس میں آتے ہیں، اتنی بندشیں کی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال اس جگہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا معراج کروایا گیا۔ معراج میں نبی کریم علیہ السلام کو پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان ان کا سیر کروایا گیا، اور ساتواں آسمانوں کے بعد جنت و جہنم کا سیر کروایا گیا، پھر عرش معلیٰ کا سیر کروایا گیا۔ تو جیسا کہ بعض صحابہ کرام کے یعنی کہ کہنے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس شب میں ہوئی تھی، یہ ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کی طرف سے حضور کو نصیب ہوا تھا۔ تو بہرحال اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا اکرام کیا تھا، اتنا بڑا جو ہے یعنی کہ اعزاز حضور کو ملا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرشوں کی طرف بلا لیا۔ اس میں گویا کہ نبی علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گویا کہ مقام دکھانا تھا، کیا مانا کوئی کسی خاص علاقے کا ہوتا ہے نا لیڈر، تو اس خاص علاقے تک محدود ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام کو ساتوں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ تک بلا کر بتا دیا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کا مقام ساتوں آسمان سے اوپر ہے۔ زمینوں میں تو پورے زمانوں میں زمین میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یعنی ساتوں آسمان جو ہے نا ان سے بھی آگے ان کا مقام ہے انشاءاللہ۔ اور یہ ہوا بھی اس طرح۔ تو پھر وہاں پر حضور السلام جب پہنچے تو وہاں پر نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بہت سے تحائف ملے، اور جن تحائف میں سے سورۃ بقرہ کی پچھلے 2 آیتیں بھی ہیں، تو بڑی قیمتی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بڑی قیمتی ہیں، رات کو بندہ سوئے نا اس کو یعنی کہ پڑھ کے سوئے، حضور سے یعنی منقول بھی ہے، اس کا بہت بڑا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اسی انعام میں سے جو ہے حضور کو یعنی کہ نماز کا تحفہ بھی ملا، تو جس نماز کو پہلے 50 دے دی گئے، پھر 5 کم کر کے پھر جو ہے 5 تک پہنچے، تو آخر میں اللہ نے فرمایا پڑھو کہ تم 5 لیکن میری طرف سے تمہیں ثواب 50 کا ملے گا، تو اللہ نے یہ بڑا کرم فرما دیا۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج کروایا تھا، یہ بڑا اعزاز حضور کو ملا۔ اس سے گویا کہ حضور پر جتنے دکھ تھے، جتنے گویا کہ کافروں کی طرف اذیتیں تھیں، اور جتنے زخم تھے، گویا کہ حضور کے زخم جو ہے اس سے صاف ہو گئے الحمدللہ۔ اور پھر اس کے بعد
کیا تھا نبی السلام کا یعنی کہ کام تو یہی تھا بھائی مجھے دعوت کا کام کرنا ہے۔ حضور نے دعوت کا کام روکا نہیں تھا، دعوت کے کام کے سلسلے کو حضور نے مزید بڑھایا۔ اور پھر کیا ہوا کہ حج کا موسم بھی قریب آ گیا تھا، حضور نے فرمایا حج کے موسم میں دعوت دینی چاہیے۔ تو حج کے موسم میں کافر بھی اپنا زور لگا رہے تھے کہ بھائی جو ہے ان کو یہ جادوگر کہہ کر لوگوں کو دور ہٹایا جائے، لیکن حضور نے دعوت کا سلسلہ نہیں چھوڑا، اور اللہ کی طرف سے مدد آئے روز بڑھتی جا رہی تھی، حضور کے ساتھ نصرت کا وعدے تھے۔ اور پھر اس کا یعنی کہ صلہ یہ ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جیسے یعنی کہ اپنے دعوت کا سلسلہ یعنی کہ جاری رکھا، تو اس میں جو ہے وہاں پر پہنچے، تو پہنچنے میں خاص کر مدینہ طیبہ کے جو حضرات ہیں نا تو وہ وہاں پر پہنچے۔ مدینہ طیبہ کے جو انصاری صحابی تھے وہ اس بار حج میں آئے تھے، حضور نے پھر ان کو دعوت دی، تو دعوت دینے سے ہی اس وقت یعنی قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ تھے، مدینہ کے قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، دین کی دعوت دینے سے ہی وہ حضور کے باتوں میں آ گئے، کیونکہ جو قریشی تھے نا مکے والے، ان کا اور یعنی کہ ان کے خاندان کو بظاہر کوئی نبی سے نسبت نہیں تھی، نبی کیا ہوتا ہے انہوں نے نبی کے بارے میں گویا سنا ہوا بھی نہیں تھا، اس لیے نبی کے حد سے زیادہ یعنی کہ دشمن بنے پھر رہے تھے، اور خاندانی لحاظ ان کے یعنی بڑے نسلوں تک ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اور ادھر جو مدینہ طیبہ ہے، مدینہ طیبہ میں یہ تھا کہ وہاں پر یہودی رہتے تھے، تو یہودی یعنی کہ نبیوں سے نبی کی ذات سے وابستہ تھے، کیونکہ کئی نبی تو یہودیوں میں آئے تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، تو یعنی کہ پھر وہ نبوت سے واقف تھے، اگرچہ ان میں کمی کوتاہیاں تھیں، نبوت سے وابستہ تھے۔ اور جو یعنی کہ خزرج اور اوس یہ مدینہ کے انصاری تھے، صحابہ کرام کی یعنی دو قبیلے تھے، تو یہ ان کا جو لین دین تو ان کے ساتھ تھا، باتیں چیتیں ان کے ساتھ کچری وچری اور کاروبار میں، تو ان کے ذریعے سے یہ باتیں سنتے بھی تھے، چونکہ اوس خزرج عرب تھے، اور یہ نہیں سمجھو کہ قحطانی تھے، اور وہ عدنان تھی، مکے والے عدنانی تھے، تو یعنی اور اپنے عرب ہونے کی وجہ سے طاقت بھی رکھتے تھے اور برزور بھی رکھتے تھے، اور اس کے مقابلے میں یہودی جو تھے نا، یہودی گویا کہ اتنے زور اور نہیں تھے جتنے وہ یعنی کہ انصاری صحابی زور میں تھے، تو اس حساب سے ان سے میل جول رہتی تھی، اور کبھی کبھی وہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے مستقبل کے اندر، ہم اس نبی کے ساتھ مل کے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ وہ یہودی اس طرح کہتے تھے، اب ان کو پتہ تھا کہ نبی آنے والا ہے، اب جیسے یہ حج کو آئے اور وہاں پر ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جب یہ یعنی کہ ملاقات ہو گئی تو ان کے لیے گویا عید ہو گئی، تو انہیں کہا کہ بھائی اسے نبی جب آ بھی گیا ہے، نبی اب ایک بندہ ہے نا مثلا فرض کرو اس کو وہ گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا کوئی استاد ملے، شیخ ملے جو مجھے گناہوں سے یعنی کہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلوا دے، اور کچھ کو تو یعنی کہ جیلی پیر مل جاتے ہیں تو ان کا کھانا خراب کر لیتے ہیں، لیکن کس کو واقعتاً کوئی اللہ والا مل جائے، کو واقعی اللہ کا بڑا کامل ولی ہو مل جائے، اور یہ بھی یہی چاہتا کہ مجھے کوئی مجھے توبہ کرا دے، تو اب اس کو واقعی مل گیا تو اب تو اس کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرے گا نا۔ اب جس نبی کی تلاش میں تھے وہ نبی خود ہی ان کو دعوت کے لیے آئے، بھائی میں نبی ہوں میری مانو، تو گویا ان کی تو عید ہو گئی، بھائی یعنی کہ نبی تو وہی ہے جن کی بات چل رہی تھی، تو واقعی وہی نبی ہے ماشاءاللہ، ان صفات والا نبی، تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ حضور کو پھر قبول کیا۔ اور پھر یعنی کہ حضور کو کہا کہ یعنی آپ تو یعنی بڑی قیمتی ہستی ہیں، گویا کہ حضور کو کہا کہ اگر یعنی ہم آپ کی باتوں میں آ جائیں، یعنی آپ کی دعوت میں آ جائیں، اور آپ یعنی کہ ہمارے اندر گویا کہ یعنی کہ اوس و خزرج جو دونوں قبیلے تھے وہاں سارے، ان میں آپس میں لڑائی تھی، تو ہمارے اندر شر و فساد ہے نا، وہ تفرقہ کسی طریقے سے آپ کے محنت سے ختم ہو جائے، متحد ہو جائے نا، پھر آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے لیے راستے کھول جائیں گے، اور ہوا بے سے اس بار حضور نے ان چند لوگوں کو دعوت دی، اور انہوں نے جا کر پھر مدینہ طیبہ میں جا کر دین کا چرچا کیا اور دین کو پھیلایا، تو الحمدللہ دین جو ہے انصار میں اس کی خوب اشاعت ہوئی۔ تو پھر جیسے اگلا سال ہوا انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آئیں گے، تو اگلا سال جب ہوا تو انصار کی تقریباً 12 صحابہ کرام آئے تھے، 12 صحابہ کرام، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، ہمیں گھاٹی تھی اور مینا کے پاس، اور وہ گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں حضور کی ان کی ملاقات ہوئی، جب اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ باقاعدہ بیعت کروائی تھی، ان کو یہ وعدے لیے تھے کہ چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا اولاد کو، اور دوسرے اس طرح کے گناہ نہیں کرنے، اور یہ نیکیاں کرنی ہیں، حضور ان کو دعوت دی، اور توحید پہ باقی برقرار رہنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب نصیحتیں کی۔ اور پھر جب وہ جانے لگے حضور نے فرمایا یہ موسیٰ بن عمیر ہے، میرا صحابی ہے، یہ تمہارے ساتھ وہاں پر رہے گا، تمہیں قرآن پڑھائے گا، دین کی تعلیم دے گا، تمہارا وہاں پر استاد ہے۔
ان کو بھی لے کر جاؤ۔ تو صحابی کو تیار کیا، صحابی کو یا کہ ایک استاد ان کے ساتھ مل گیا تو وہ صحابی بھی ان کے ساتھ گیا، ان کو مکری کہتے تھے، منع پڑھانے والا، ہمارا ٹیچر استاد۔ اور اسد بن زرارہ صحابی رسول تھا، منع ان کے گھر کے اندر مہمان بن کے یہ وہاں پر رہے، ان کی خوب دعوت دی، اور جس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا کہ اس نے جا کر وہاں پر دین کی دعوت دی۔ ان کی دعوت کی برکت سے شاید مدینے کا کوئی گھر ہو جس میں کوئی مسلمان نہ ہو، منع ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک یا دو بندے مسلمان تھے ہی تھے۔ اور پھر جب جو مسلمان ہوتا ان کو قرآن پڑھانے کے لیے استاد چاہیے تھا، تو استاد بھی خود ہی تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ ان کو میں نے پڑھاتے تھے۔ تو اس طرح جو تھے یعنی کہ ان کو وہ بھی مل جاتا، اور بھئی ان کو مسائل چاہیے تھے تو مسائل بھی الحمدللہ ان کو جو بنیادی مسائل تھے ان کو آتے تھے، تو یعنی کہ وہ یعنی مسائل بھی ان کو بتاتے تھے، یوں یعنی ان کو بڑا فائدہ ہوا۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہے یہ پیغام وہ مدینہ والوں تک پہنچا لیا گیا، اور مدینہ میں جو ہے بہت بڑا چرچا ہوا اسلام کا، خاص کر یعنی کہ جو گھران اسلام میں آئے پہلے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اسید بن حضیر، کہ اوس قبیلے کی شاخ بنو عبد الاشل سے تعلق رکھتے تھے، یہ قوم کے سردار بھی تھے، یہ اسلام میں آئے، اس سے یعنی کہ اسلام میں مزید گویا کہ طاقت ایک ہو گئی اور اس کے علاوہ مدینے میں تقریباً ہر جگہ جب یہ بات پہنچی تو اب پھر دوبارہ سے حج کا موسم آ گیا، ایک سال پوری صحابی نے محنت کی، تو اب صحابہ کرام میں سے اکثر نے کہا کہ بھئی چلو چلتے ہیں۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو واپس ہوئے، انصار کے کچھ اور صحابہ کرام نے کہا ہم بھی آتے ہیں، تو یوں وہ تیار ہو گئے۔ تقریباً اس بار حضور کے ساتھ ملنے والے شخص سے 73 شخص تھے، جس میں 2 عورتیں بھی تھیں، تو یہ سب مل جل کے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے وہاں پر آئے۔ بھئی بہت سے لوگوں کو شوق ہوگا، بھئی وہ نبی ہے نا آیا ہے جس کے بارے میں کہ لوگ کہتے تھے یار ہے کہ پانڈے سیتا چونس کیا ہے، تو نا ایک شوق یہ ہوتا ہے، اس شوق میں بھئی کیا نبی وہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے باتیں کرتا ہے، وہ نبی کیسے ہوتا ہے، یہ شوق اور محبت کی بات ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے شوق کے عالم میں صحابہ بڑھتے گئے 73 ہو گئے، اور 73 کا وفد جو ہے وہاں پر پہنچا۔ اس بار نبی علیہ السلام کو انہوں نے دعوت بھی دی تھی، گویا کہ حضرت آپ ہمارے پاس آئے نا، ہمارے پاس مدینہ طیبہ میں رہیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ بات انہوں نے کہی تھی، اور یعنی حضور نے بھی گویا کہ ان سے یعنی کہ باتیں چیتیں کی تھیں، ان کو سمجھایا تھا۔ اس بیچ میں حضور کا چچا عباس، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن حضور کے وفادار ضرور تھے، تو وہ بھی اس میں آئے، تو باتیں چیتیں ہوئیں، آخر جو ہے اس بات پر یعنی کہ آمادگی ظاہر کی حضور نے کہ انشاءاللہ میں آپ کے پاس آؤں گا، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اور پھر جو ہے حضور نے ان کے اندر یعنی 12 زمیندار اور سردار مقرر کیے، جن میں سے 9 خزرج کے تھے اور 3 اوس قبیلے کے تھے، 12 سردار جس کو 12 نقیب کہتے ہیں، اور حضور نے پھر ان کو بھیج دیا، اور ساتھ میں حضور نے مدینے کا انتخاب کیا۔ مدینے میں خاص اس طرح کی گویا اوصاف موجود تھیں، اس طرح کی اوصاف موجود تھیں کہ جس میں رہ کے اسلام کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یعنی کہ مدینہ کے اندر انصار جو رہنے والے تھے ان میں وہ صفات تھے، بڑے نرم مزاج تھے، وہ مکے والے بڑے متشدد تھے نا، اور اس میں نرم مزاجی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جو یمنی لوگ ہوتے ہیں نا بڑے نرم والے ہوتے ہیں، اور انصاری صحابی یمن سے منتقل ہو کر مدینے میں آئے تھے۔ آج بھی آپ مکہ مدینے کا فرق اسی طرح ہی دیکھیں گے، تو مکے میں بڑی شدت ہے، برکات دونوں میں ہے، ہاں برکات دونوں میں، لیکن تھوڑے نا برکت میں فرق ہوتا ہے، ایک یعنی گرم برکت ایک ٹھنڈی برکت، کھانے دونوں ہوتے ہیں، کبھی کوئی کسی کو گرم کھانا اچھا لگتا ہے، کبھی کسی کو ٹھنڈا، اور اسی طرح یعنی کہ بجلی جب چلتی ہے نا ایک تار ٹھنڈی ہوتی ہے گرم ہوتی ہے، دونوں چلیں گے تو چلیں گے، تو اسی طرح فضاؤں میں فطرتوں میں فرق ہوتا ہے۔ مکے کی فضا اور فطرت لوگوں کی اس حساب سے شروع سے لے کر گویا کہ وہ یہ جلال کی صفت وہاں پر پائی جاتی ہے، جلال روبتاب جلال، اور مدینے میں جو ہے جمال کی وصف ہوتی ہے، میٹھا تو پیاری پیار پیاری پیار، آج بھی ان کے اندر یعنی کہ علاقوں کے اندر گویا کہ یہ چیز ہے۔ تو ایک تو یعنی کہ گویا کہ ان کی صفات اس طرح تھی، وہ لوگ اس طرح کے تھے جو یعنی اللہ تبارک و تعالی اس علاقے کا انتخاب کیا۔ اور اس کے علاوہ ان میں یہ قربانی، جفا کشی، حضور کی مدد کے لیے وعدے کرنا کہ بھئی واقعی تم حضور کی نصرت کرو گے تو مال چھوڑنا پڑے، اولاد چھوڑنا پڑے، بیویاں چھوڑنی پڑے، حضور کی مدد کرو گے، کہا کہ بھائی ہم کریں گے، ان میں اس طرح یعنی کہ حوصلہ تھا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ اور دوسرا یعنی مدینہ کی جغرافیہ بھی کچھ اس طرح کی تھی کہ مدینہ کے گویا کہ 2 طرفہ تو منا ایک یعنی مشرق ایک مغرب، ہاں دونوں طرف جو ہے نا یعنی کہ وہ ایک پہاڑی سلسلہ تھا، ایک جس میں لاوا ہوتا ہے نا، جب پہاڑوں کے بیچ سے کبھی کبھی گرم یعنی کہ وہ پانی سا نکلتا ہے، اور پھر وہ سڑ کے اس کے دونوں طرف میں وہ یعنی کالا وہ پتھر ہو جاتا ہے، تو مدینہ کے دونوں طرف گویا کالے کالے پہاڑ ہیں،
یعنی مدینہ کے مغربی علاقے تھا، مغربی علاقہ اورلندو پاسو، اس کو وہاں پر ایک یعنی کہ پہاڑی علاقہ تھا جو کالا، اس کو یعنی حرۃ الوبرہ کہتے تھے. اس کی مشرقی طرف بھی اس طرح کا تھا پہاڑی سلسلہ جو اس کو یعنی کہ حر واقم کہتے تھے. اور اس کے علاوہ اس کی یعنی ایک طرف ان کے ایک طرف جو تھا اور جو ہے وہاں پر یعنی باغ تھے، وہ باغوں سے بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس کے علاوہ ایک طرف باقی خالی تھا. تو اس طرح یعنی کہ جغرافی اعتبار سے اس کا نقشہ اس طرح تھا کہ حضور کے لیے موزون تھا کہ دین کی دعوت کرے اور کافر خدا نہ خواستہ آ جائیں تو انہیں مقابلہ بھی کیا جا سکے. تو اس طرح یہ ان باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا تھا. بہرحال جب یہ تمام باتیں ہو گئیں تو صحابہ کرام نے وعدہ بھی لیا تھا کہ منا حضرت جی آپ ہمارے طرف آئیں. تو حضور نے وعدہ بھی ان کو دیا تھا. اب صرف اللہ کی طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی. کوئی اللہ نے حضور کو دکھا دیا تھا پہلے کہ آپ کو یعنی یہاں پر ہی جانا ہے، معراج کی شب میں بھی دکھایا تھا گویا، اور پھر اس بیچ میں گویا اشارے حضور کو کئی مل گئے تھے. لیکن اب یعنی اللہ کا اٹل فیصلہ منظور تھا، تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فیصلہ بھی کر دیا. تو فرمایا کہ بھائی یعنی کہ اپنے صحابہ کرام کو حکم کرو کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں مدینہ طیبہ کی طرف. تو صحابہ کرام جو ہیں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ کوئی یعنی کہ کھیل مذاق نہیں تھا. جس طرح ہمارا یعنی انڈیا سے پاکستان آزاد ہوا تو وہاں سے جو لوگ یہاں پر پہنچے تو بڑے خوشی سے نہیں پہنچے، بڑی تکالیف اٹھانی پڑی. یہ نکلی وہاں پر پوری فیملی تھی، یہاں پر بچتے بچے ایک ہی شخص ملا تھا، شہید کر لیے گئے، عورتوں کی عزتیں لوٹیں، لوگوں کا مال لوٹا، اتنا بڑا ظلم ہوا تھا. پھر جا کر ہمیں یہ پاکستان ملا ہے. تو یعنی کہ ہم کہتے ہیں لوگ پاکستان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں دماغ میں خیال میں بلاتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے. ہم سب کی بڑوں کی قربانی ہے اس کے اندر. کسی نے کیا قربانی دی، کسی نے مال کی قربانی دی، کسی نے جانوں کی، کسی نے عزتوں کی. اس کے بعد ہمیں اسلامی ملک ملا ہے. تو ہمیں اپنے اس ملک کے بارے میں بے قدری نہیں کرنی چاہیے، اس کا غدار نہیں بننا چاہیے. اپنے ملک کے ساتھ جتنا ہو سکے، اپنے ملک کے ساتھ، ملک کی قوم کے ساتھ، ملک کی معیشت کے ساتھ، ملک کی ہر چیز کے ساتھ ہمیں یعنی کہ سچا وطن کا سچا بننا چاہیے ہمیں. یہی اس کا حق ہے. تو یہی بات جو ہے مکے سے جب ہجرت کر کے وہ آ رہے تھے مدینہ طیبہ، تو یعنی ہنسی مذاق نہیں تھا. انہوں نے بڑی تکلیف اٹھائی. ایک تو یعنی اپنا یعنی آبائی علاقہ تھا، بچپن سے رہے تھے، ابو وہاں، امی وہاں، ان کی قبریں وہاں، بیویاں وہاں، اولاد وہاں، اور مال وہاں، گھر وہاں، سب کو چھوڑ کے ہمیں جانا ہے. تو صحابہ کرام نے بڑی تکلیف اٹھائی. کچھ صحابہ کرام کو کہا کہ بھئی تم اگر جانا چاہتے ہو تو بھلی جاؤ، تمہیں بیوی نہیں دی جائے گی. بیچاری کی بیوی گئی. کسی کو کہا کہ تمہیں بچے نہیں دیے جائیں گے، بیچارے کے بچے گئے. ایک کو کہا کہ بھئی تمہیں جو ہے یعنی کہ مال نہیں دیا جائے گا، اس کا مال لٹ گیا. کسی کو کہا تمہارے گھر نہیں ملیں گے، کہا چھوڑو بھائی گھر کو، ہم ایسے چلے جاتے ہیں. اتنی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. تو صحابہ کرام اتنی بڑی قربانیاں دیں، پھر جا کر ان کو اپنا یعنی کہ وہ مکے کا علاقہ ملا تھا. تو بعد ان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی. ان میں سے صرف ایک واقعہ اگر ہم یعنی کہ اس لیے پڑھیں تھوڑا پتہ چلے کہ صحابہ کی تکلیف ہوئی. بی بی ام سلمہ جو بعد میں حضور کے نکاح میں آئی تھی، وہ فرماتی ہیں کہ یعنی کہ مجھے اس ہجرت کے موقع پر تکلیف پہنچی. میں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچے کے ساتھ تیار ہو گئی. اب جیسے اونٹ پہ سوار ہو گئے تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ میرے رشتہ دار آئے. اس نے کہا کہ بھائی تم جاتے ہو بھلے جاؤ، ہم اپنی لڑکی نہیں دیں گے. بھائی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ہم لڑکی دے دو، یہ اس کی بیوی بن گئی ابھی، بھائی نہیں دیں گے. تو کیا انہوں نے کیا کہ لڑکی کھینچ لی، اور پھر دوسرے بندے تھے، انہوں نے پھر بچہ کھینچ لیا. اور یعنی کہ لڑکے والوں کو کہا گیا کہ بھائی تم جاتے بھلے جاؤ. انہوں نے کہا کہ ہجرت کرنی ہے، حضور کا حکم ہے، ہمیں تو جانا ہے. پھر شوہر جو ہے وہ مدینہ طیبہ، بچہ ایک طرف اور عورت ایک طرف، بی بی ام سلمہ. اب بیچاری جو ہے کہتے ہیں ہم تینوں یعنی تتر بتر ہو گئے. اور وہ اس بیچاری کو اپنے یعنی شوہر سے بڑی محبت تھی، بے پناہ محبت تھی بی ام سلمہ کو. اس کی محبت مثالی تھی. تو پھر کیا ہے اس بیچاری نے کہا، پھر اس کا ماجرا یہ تھا. اب جب اس کے ہر چیز الگ الگ سے ہو گئے تو بیچاری نے کیا کہا، پھر میرا معاملہ یہ تھا کہ میں یعنی کہ صبح کو یعنی گھر سے باہر نکلتی اور ابتح علاقہ تھا یعنی کہ جگہ تھی، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتی. شام تک روتی یوں گزارتی. پورا سال میرا بس یوں گزار، صبح کو جاتی، شام تک روتی تھی. جب اس بیچ میں میرے چچا کے بیٹوں میں سے کسی نے دیکھا، بھئی اس بیچاری یعنی عورت کے ساتھ تم نے کیوں ظلم کیا ہے، اس کو اس کے شوہر اور بچے سے کیوں اس نے جدا کیا ہے، کیوں اس بیچاری کو تم اپنے شوہر کی طرف لے جانے نہیں دے رہے. تو آخر کسی کو رحم آیا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس کو جانے دیجئے. تو یعنی کہ پھر جانے کو اس کو اجازت مل گئی. تو جا رہی تھی کہ اکیلی جائے گی.
پر وہ دوسرے انہوں نے اس کا جو بچہ جنہوں نے چھینا تھا نا، پھر بچہ بھی اس کو دے دیا. اب بیچاری اکیلی ہے، اتنا بڑا سفر ہے مکہ سے مدینہ تک، کیسے اکیلی سواری کرے گی اور کیسے جائے گی؟ تو کہتی ہے کہ میں جیسے یہاں سے نکلی تھی اپنے بچے کو لے کر اونٹنی پر تو راستے میں جب تنعیم جگہ پر پہنچی، یہ بھی مکے کا علاقہ تھا، تنعیم میں پہنچی تھی تو وہاں پر یعنی عثمان بن طلحہ صحابی رسول، بعد میں صحابی نہیں تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہاں پر پہنچا. اس نے کہا کہ یعنی کہ اس نے دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ منا امیہ کی بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ مدینہ. کہا کہ ہے تمہارے ساتھ کوئی؟ کہا میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو پھر کسی جائے گی اکیلی اتنا بڑا سفر کر کے؟ تو کہا بس میرے ساتھ اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. صحابیات کا اتنا ایمان، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ میں وہ میرا ساتھ دے گا. تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. اس صحابی کا بھی یعنی بڑی قربانی تھی. تو وہ یعنی بی بی کہتی ہیں کہ میں نے اس جیسا شریف بندہ کہیں اپنے آنکھوں سے، میرا جتنا واسطہ پڑا مردوں میں نے اس جیسا یعنی کہ مرد میں نے یعنی کہ صاف شفاف اور یعنی کہ اور اخلاق والا نہیں دیکھا تھا. کیا کرتا، جہاں جہاں اسٹاپ کرنا پڑتا تو کیا ہوتا، جو میں اتر جاتی ایک کونے میں جاتی، پھر یہ میرا سامان اترتا، اتارنے کے بعد جو ہے اونٹ کو بٹھاتا، کھلاتا، سب کچھ کرتا، پھر کسی ایک درخت کے کونے میں بیٹھ جاتا. جب پھر کوچ کرنے کا ٹائم ہوتا پھر یعنی کہ اونٹ کو پھر بٹھاتا، میں اس سوار ہو جاتی، پھر مجھے آگے لے کر جاتا. ہر اسٹاپ پہ وہ اس طرح کرتا، یہاں تک کہ قبہ مدینہ کے قریب جب وہاں پر ہم پہنچے تو یہ مجھے کہا کہ یہ تیرا شور یہاں پر ہے. یہ کر کے پھر وہ مدینہ روانہ ہو گیا، مکہ دوبارہ روانہ ہو گیا. اللہ نے اس کے گویا کہ غیبی مدد کی. تو بہرحال وہ بی کہتی ہیں کہ ام سلمہ مجھے جتنی تکلیف پہنچی نا شاید کسی کو یعنی کہ ہجرت کے موقع میں بھی تکلیف پہنچی ہے، مجھے بڑی تکلیف پہنچی تھی. بہرحال اس طرح کر کے یعنی نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی. اور یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ابھی سے انتظار میں تھے کہ سب جا چکا، مجھے بھی حکم ملے کہ میں بھی جاؤں. تو نبی علیہ السلام اللہ کے انتظار میں تھے، اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے. تو آخر اللہ کا حکم آ گیا کہ نبی آپ بھی نکلیں. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام جو ہے نکلنے تیاری کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یعنی کہ تو حضور کو جب نکلنے کی تیاری کر رہے تھے تو کافروں کو یعنی تھوڑا یہ پڑ گیا کہ بھائی جو ہے یہ نبی جو ہے نکلنے والے ہیں تو پھر جو ہے یہ نکل جائیں گے آسانی سے، کیسے نکلنے اس کو دیں گے، کچھ کرنا چاہیے. انہیں دارالندوہ جو یعنی حضور کے بڑوں میں داداؤں میں سے قصی بن کلاب جو تھا، اس کی اوطاق تھی، اس کا گھر تھا گویا کہ اس کو مشورے کی جگہ بنائی ہوئی تھی. وہاں پر بڑے بڑے سرداروں نے آ کے مشورہ کیا کہ اس محمد علیہ السلام کا کیا جائے. آخر یہ فیصلہ ہوا کہ سب قبیلے کے لوگ مل جل کے اس کو قتل کرتے ہیں. اب اس کا کیا ہوگا، سب قتل کریں گے، اگر یا وہ بدلے لینے ہم سے آئیں گے نا تو ان کا یعنی قبیلہ محدود ہے، ہم بہت سے قبیلے ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر وہ آئے ان کا دیت دے دو، قتل کے بعد دیت ہوتی ہے نا، دیت دے دو تو سب مل جل کے دیت دیں گے اور اتنا بوجھ بھی نہیں پڑے گا کسی پر. تو انہوں نے یہ نیت کی. یہ نیت کر کے وہ نبی علیہ السلام کے یعنی کہ دروازے کے پاس آئے اور پھر ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ نبی علیہ السلام کی طرف اطلاع اور خبر تھی کہ آپ کے بارے میں برے عزائم یعنی کہ کر کے آپ کے دروازے پہ آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے اور وہ بھی گویا کہ یعنی گھر کے قریب پہنچ ہی چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یعنی اللہ کے حکم سے یعنی کنکریاں اٹھائیں ریتی کی طرح اور یوں کر کے ان کی طرف منہ پھینک دی. پھینکنا حضور کا کام تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے جس وقت پھینکا تھا نا، حقیقت میں آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا. آپ نے جو پھینکا تھا پھینکنے کا اشارہ کیا تھا، سب کی آنکھوں میں پہنچانا اللہ کا کام تھا. وہ آنکھوں کو مسل رہے تھے. تو ادھر حضور نے کیا کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ کو وہاں پر صلح دیا تھا کہ تم بستر پہ سو جاؤ، کیونکہ کافر کتنے بھی حضور کے دشمن تھے لیکن پھر بھی کہ یہ امانت دار یہ ہے، ان کو کسی الکا ہوتا نا یہ میری امانت کھا جائے گا تو ان سے چھین کے حضور کی طرف لے کر آتے تھے. حضور کے بعد کافروں کی امانت پڑی ہوئی تھی. حضور نے حضرت علی کو کیا کیا، اپنے بستر پہ سلا دیا. کہا تجھے انشاءاللہ کچھ نہیں ہونے والا، صرف اس لیے تو میں بٹھا رہا ہوں کہ یہاں پر سو جاؤ، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ جو امانتیں ہیں میری کافروں کی وہ سب کو دے کر پھر آنا. تو پھر اس طرح جو ہے نبی علیہ السلام جو اسی وقت نکلے، کافر وہاں پر کھڑے تھے اور حضور نے ان کو گویا کہ اندھا بنا دیا اور حضور یعنی صفائی سے نکل گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ادھر کافر جو تھے اس انتظار میں تھے بھائی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ہے یا نہیں. کسی نے کہا کہ وہ نکل گئے ہیں بھائی. پھر جیسے جہاں کہا بھائی بستر پہ کوئی ہے تو منع ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ہے. تو اس بیچ میں کیا ہوا کہ وہ اس انتظار میں ساری رات کھڑے رہے. بھائی صبح میں جیسے کھڑا یا نکلے گا نا تو ہمیں قتل کریں گے. جیسے صبح کو آئے تھے علی سوئے پڑے ہیں. تو حضرت علی کو کیا کرتے، وہ کا مقصود ہدف تھا ہی نہیں، اس کا ٹارگٹ تھا ہی نہیں، اس کو چھوڑ دیا اور پھر یعنی کہ مایوس ہو کر پیچھے ہٹے. ادھر حضور نکلے، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ان کو کہا کہ اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دی. انہوں نے کہا کہ حضور الصحبۃ یا رسول اللہ،
حضور مجھے ساتھ یعنی کہ رہنے کی سعادت ہوگی؟ تو فرمایا ہاں آپ کو بھی ہوگی۔ ابو بکر صدیق نے یہ بات جیسے سنی تو یعنی کہ وہ خوشی میں رونے لگے۔ باقی یعنی کیا سعادت ہوگی، اکیلے حضور ہوں، اکیلے ان کا صحابی ہو، تو یعنی کہ جو یعنی کہ مزے اکیلائی کے ابو بکر صدیق نے حضور سے حاصل کیے شاید کسی نے حاصل کیا ہو، تو اکیلائی میں اس پورے سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ تو بہرحال کسی نے کہا تھا نا، شاید عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کوئی اس طرح کی بات ہے کہ عمر فاروق نے فرمایا کہ بھائی میری پوری زندگی کی عبادت میں ابو بکر آپ کو دیتا ہوں، آپ مجھے اس ایک رات کا ثواب دیجیے گا جو آپ نے حضور کے ساتھ غار میں گزاری تھی۔ تو یہ بڑا مقام تھا حضور کے ساتھ یعنی کہ گزارنا۔ برحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹ تیار کر رکھے تھے، ان کو پہلے پتا تھا، حضور نے اشارہ کیا کہ چلنا ہے، 2 اونٹ تیار کر کے رکھے تھے۔ پھر ادھر سے 2 اونٹ تیار تھے، ایک حضور کے لیے ایک اپنے لیے، اور پھر ادھر سے نکلے، اور پھر اب یعنی کہ جلدی ہی تو نہیں جانا تھا، تو پھر یعنی کہ حضور نے پھر کیا کیا، اللہ کے حکم سے غار کا رخ لیا۔ غار کا رخ لیا تو وہاں پر یعنی کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا تھا، 3 دن اللہ کے حکم سے وہاں پر رہنے کا حکم تھا، تو 3 دن حضور یعنی کہ وہاں پر یعنی کہ رہے، اور جو ہے ادھر یعنی کھانے پینے کے بندوبست کے لیے، کھانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی تھی بی بی اسما وہ کھانا لے کر آتی، اور یعنی دودھ کے لیے تو ابو بکر صدیق کا جو غلام تھا عامر بن فہیرہ تو وہ دودھ لے کر آتا، اور یعنی دودھ کے ساتھ ساتھ جو خبر چار بھی لے کر آتا مکے میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ تو ادھر کافروں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نکل چکے ہیں، انہوں نے یعنی کہ تلاش کرنا شروع کیا کہ بھائی کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں۔ وہ قافیہ شناس تھے نا کہ وہ پاؤں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے، تو پاؤں کو دیکھے سیدھے پاؤں جا رہے تھے غار میں، ہو نہ ہو غار میں ہوگا۔ اب یہ بھی حضور بھی ابو بکر صدیق بھی غار میں، اور وہ بھی غار کے سرانے پہ آ کر پہنچ گئے۔ اب اللہ کی مدد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، یہ وہ غار میں تھے، غار بھی مختصر محدود تھا، اور اس کے پاس کوئی درخت بھی تھا، تو یعنی کیا ہوا، وہ مکڑی آئی، تو مکڑی نے کیا کیا، جالا بنا دیا ایسا کہ غار کے منہ اور درخت دونوں کے بیچ میں اس طرح یعنی گول مول کر دیا، کسی کو محسوس ہی نہ ہو کہ بھئی اب کا کام ہے کہ 100 سال پرانا ہے۔ اور وہاں پر کچھ یعنی کہ کبوتر وغیرہ وہ بھی آئے، اور انہوں نے اپنے انڈے شنڈے بھی وہاں پر رکھ لیے۔ اب اللہ کو مدد کرنی تھی، یہ وہاں پر بچے پاؤں تو یہاں پر ختم ہو رہے، اب یہاں سے وہ گئے کہاں؟ اور یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صرف اتنا کرنا تھا، یوں یعنی مڑ کے نیچے دیکھتے نا بس ہم اس کو نظر آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ موقع پہ آ کر ہی کسی کو اندھا بنا دے تو کون کرنے والا ہے؟ تو حضور نے اللہ نے گویا کہ ان کو موقع پر آ کر اندھا بنا دیا، کسی کو توفیق نہیں ہوئی نیچے صرف کر کے دیکھے۔ تو وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اب تو گویا کہ کافی پہنچ گئے ہیں، تو یعنی حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس بارے میں کیا، اس 2 بندوں کے بارے میں تو کیا خیال رکھتا ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کر، یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس کا اللہ ہوتا ہے وہ غمگین نہیں ہوتا، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو پھر یوں ہے کافر مایوس ہو کر پیچھے ہٹے، اور ادھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خوب نصرت کی اور مدد کی۔ 3 دن مکمل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی چاہت تھی، یہ جو ہے یعنی کہ عامر بن فہیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرے عبداللہ جو شخص تھا ان کو یعنی بطور ہادی کو ان کو بھی لے کر چلنا تھا، تو یعنی کہ ان کو یعنی سفر میں لے کر چلے تھے حضور علیہ السلام۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے، اور یعنی ساحل سمندر کا کونا تھا، اس کو لے کر سفر میں جا رہے تھے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی حفاظت جو کر رہا تھا نا ابو بکر صدیق کر رہا تھا، یہ کوئی یعنی محبت کا یہ عجیب انداز ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے محبوب کی حفاظت کرنے کے لیے کبھی آگے دوڑتے کبھی پیچھے حضور کے دوڑتے، کبھی آگے دوڑتے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہا ہے؟ حضور مجھے جب گھات کا خوف ہوتا ہے نا، گھات سامنے سے لگتا ہے، حضور مجھے گھات کا خوف ہوتا ہے نا، میں آگے جاتا ہوں، آگے میں جاؤں، وہ تیر لگے تو ابو بکر کو لگے، کچھ لگے تو ابو بکر کو لگے۔ حضور پھر کبھی کیا ہوتا ہے اچانک دل میں خوف ہوتا ہے پیچھے سے کوئی یعنی کہ تعاقب تو نہیں کر رہا، تعاقب میں کوئی تیر پیچھے سے چلا ہے تو پھر پیچھے چلا جاتا ہوں، تعاقب پیچھے سے کیا جاتا ہے۔ تو کبھی گھات کے خوف کے آگے جاتا ہوں، کبھی تعاقب کے خوف سے پیچھے جاتا ہوں۔ حضور مجھے بس آپ کا پہرا دینا ہے، آپ کی حفاظت کرنی ہے، یہ کمال کی محبت ہے۔ ایک جگہ اسی سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ حضور کے لیے میں نے کہا کہ کچھ بندوبست کروں، تو اس میں بکریاں تو تھی نا، بکریوں کا دودھ آتا تھا، انہی کے بکریوں کا تھا، تو بکریوں کا دودھ جیسے آ رہا تھا تو یعنی کہ وہ بکریوں کا دودھ یعنی گرم تھا، جو جیسے نکلتا ہے گرم ہوتا ہے ذائقہ، تو حضور کو یعنی گرمی بھی تھی اور گرم دودھ
میچ نہیں کرے گا طبیعت میں، تو اس کو تو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ ٹھنڈے کے لیے پھر کیا ہوا، پھر اس میں تھوڑا مشکی سے پانی ڈالا اس میں، تھوڑی اس میں ٹھنڈک آئے، حضور اس میں پئیں، تو تھوڑی تو اس میں ٹھنڈک آئی، حضور کو میں نے پینے کو دیا، حضور نے پیا، حضور نے پیا، حضور نے پیا، حضور نے پیا، یہاں تک کہ پیا حضور نے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ محبت کا بڑا عجیب یعنی کہ ادا ہوتی ہے، جیسا نا کہ کسی کا اپنے بچے ہوتے ہیں، بچوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، یعنی بھوک ہمیں بھی ہوتی ہے، لیکن یعنی کہ پہلے بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ بچے کھا کے خوش ہوتے ہیں، خوشی ہمیں ہوتی ہے، یہ بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تو حضور کے ساتھ جناب ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ایسی بے پناہ محبت تھی کہ حضور نے پیا اور میں خوش ہو گیا، میں راضی ہو گیا، تو بے پناہ محبت۔ تو جتنا اعزاز اس میں ابو صدیق کو ملا شاید کسی کو ملا ہو۔ بہرحال اس بیچ میں پھر کیا ہوا کہ ان کافروں نے یہ اعلان کر لیا کہ بھائی جو محمد علیہ السلام کو لائے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو ہر کوئی تلاش میں تو تھا کہ ہمیں 100 اونٹ ملے۔ تو سراقہ تھا، اس نے ابھی تک اسلام نہیں قبول کیا تھا رضی اللہ عنہ، اس نے کیا کیا بھائی حضور کی تلاش میں نکلے، ادھر ادھر دوڑے، اس کو پتہ چلا کہ بھائی یعنی کسی طریقے سے اشارے سے کہ حضور اس رخ میں جا رہے ہیں، تو اس نے کیا حضور کا تعاقب کرنے کے لیے گھوڑا تیار کیا اور حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو جیسے حضور کے اس کو پھر قریب پڑا کہ ہاں یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہاں سے جا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے اس کو پتہ چلا تو یعنی کہ پھر قریب جیسے پہنچنے کو تھا کہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ گویا گر گیا، اٹک گیا، تو دوبارہ سنبھل کر گھوڑے پہ سوار ہو گیا، پھر تھوڑا آگے گیا، پھر گھوڑا گویا کہ گھوڑے نے اس کو گرا دیا، تو پھر سنبھل کر اس کے یعنی کہ اس پر چڑھا، پھر آگے پھر بھی اس نے کیا، جیسے آگے تھوڑا چڑھا، تیسری بار گھوڑے کے جو پاؤں زمین کے اندر گھس گئے، جیسا کہ نا پتھریلی زمین تھی اس میں پاؤں گھس گئے، جیسا کہ گویا کہ کسی کیچڑ میں گھس گئے ہوں، پاؤں مضبوط، اور اندر سے گویا کہ ایک دھواں نکل رہا تھا، گویا کہ ان کو بنایا الٹیمیٹم، اگلی بار کیا نا پھر آگ نہ جلا دے تمہیں، تو سمجھ کہ بھائی حضور کی نصرت ہو رہی ہے، حضور کی مدد ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس نے دیکھا بھائی میں تو بیچ میں پھنس جاؤں گا، تو فوراً وہاں سے پکارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، دونوں کو گویا کہ پکارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صدیق کو فرمایا دیکھو کون ہے، ایسے سراقہ ہے، کیا کہنا چاہتا ہے دیکھو، تو پھر یعنی کہ اس نے بات کی کہ رک جائیں، یہ ایک بات کرنی ہے، کیا ہے بات، میں نے حضرت جی بس صرف یہ تھا کہ میں نے آپ سے مجھے ایک دستاویز لکھوانی تھی، بس دستاویز لکھوانے تھے، پر ان کو میں نے امید تھی نا حضور جا رہے ہیں، میں مستقبل میں حضور کو اللہ کی طرف سے فتوحات ملتی ہیں، بھائی میں میرے لیے بھی راستے کھل جائیں دستاویز۔ تو حضور نے کیا کیا، عامر بن فہیرہ وہ ہڈی کو لائے، جھلی لائے، اس میں ایک دستاویز ان کو لکھ کے دی تھی، اور حضور نے اس وقت اب چاہے کوئی بھی مدد نہیں نظر آ رہی تھی، گویا کہ حضور ان سے کافروں سے نکل رہے ہیں اور مدینہ جا رہے ہیں، کوئی بظاہر کوئی امید نہیں تھی، اس وجہ حضور کے الفاظ مبارک کیا ہیں، حضور نے فرمایا سراقہ کو، سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تم اپنے ہاتھ میں پہنو گے۔ حضور بنا گویا بتا رہے تھے کہ وہ دن بھی آنے ہیں، کیسر و کسریٰ، جہاں دنیا کی 2 سپر پاور حکومتیں ہیں، وہ ہمارے غلاموں کے پاؤں کی نیچے آنی ہے، وہاں کا زیور آئے گا، سراقہ تو اپنے دائیں ہاتھ میں پہنو گے۔ تو سراقہ کو کیا گمان تھا کہ واقعی اس طرح کے دور بھی آنا ہے، اور ایسے ہی ہوا۔ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، کسریٰ کے جو محل کے کنگن بڑے بڑے آئے اور اس کا یعنی کہ پٹکا اور جو تاج آیا، تو پھر کیا ہے سراقہ کو بلایا گیا کہ یہ پہنو، سراقہ نے پہنا تھا، اور اس کو حضور کا وہ وعدہ یاد تھا کہ حضور نے کہا کہ وہ وقت یاد کرو جب تم سونے کنگن پہنو گے اس کے کسریٰ کے۔ تو بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی یہ بات کی، یعنی کہ مدد کی۔ پھر سراقہ نے آخر میں کہا کہ حضور میرے ساتھ کچھ زیادہ ہو رہا ہے کھانے پینے کا، اگر آپ کہیں تو آپ کو پیش کروں، حضور نے فرمایا نہیں چاہیے، حضور نے منع اس کو یعنی رد کیا، قبول نہیں کیا۔ تو حضور نے صرف اتنا فرمایا منع اخفی عنا، ہماری بات کو راز رکھنا، مطلب کسی کو نہیں بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے جا رہے ہیں، ہماری بات کو راز رکھنا۔ اور بہرحال نبی علیہ السلام اس راستے سے نکلے تھے، اور پھر درمیان میں ان سے نکلے تو درمیان میں حضور کو ایک راستہ ملا تھا، ایک یعنی کہ گھر ملا تھا، معبد الخزاعیہ ایک عورت تھی، کہتے ہیں کہ اس بیچاری بکریاں ان کے پاس ہوتی تھیں، اور جیسے وہاں پر پہنچے بکری میں نہ دودھ تھا نہ چارہ تھا نہ کچھ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر ساتھ میں تھنوں میں کچھ نہیں تھا۔ حضور نے کہا کہ بھائی پینا تو ہے، سب مسافروں کو کچھ پینا ہے، حضور نے کہا تھنوں کو جیسے ہاتھ ڈالا وہ دودھ سے بھر گئی، تو پھر حضور نے پیا، حضور کے ساتھ جو مسافر تھے سب نے پیا، اور اس کے بعد جو تھا دوبارہ جب سب نے پی کر ختم کیا، حضور نے دوبارہ جو ہے اس کو دھونے سے جو ہے دوبارہ دودھ نکلا، اتنا دودھ نکلا کہ پورے گھر کے برتن بھر گئے۔ تو پھر جو ہے
کیا ہوا کہ منا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں یعنی کہ جانے کے بعد نکل کے پھر یعنی کہ دودھ وغیرہ پی کر یعنی کہ حضور کا گویا کہ معجزہ تھا. تو جب معبد کا شور ابو معبد آیا نا، اس نے یعنی کہ معبد نے کہا کہ گھر میں عجیب عجیب سا لگ رہا ہے. تو کوئی نیا بندہ آتا ہے معلوم ہوتا ہے نا یہ دودھ بھری یہ سب سامان کیا ہو گیا. کہا کہ بڑی شخصیت آئی تھی، اس نے اس طرح کی باتیں کی تھیں اور اس طرح کے کام تھے. تو کہا کہ ہاں لگتا ہے کہ وہی شخص ہے ہاں جس کی تلاش میں قریش والے ہیں. تو شاید کہتے ہیں کہ یہ دونوں شوہر اور یعنی کہ بیوی، یعنی اس کی بیوی نے معبد نے بڑی تعریف کی، بڑے پیارے انداز میں تعریف کی تھی حضور کی. کہتے ہیں دونوں جو ہے بعد میں مسلمان ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلنے کے بعد پھر سیدھا قبا پہنچے تھے، مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں پر پہنچنے کا جو دن تھا 12 ربیع الاول تھی، 12 ربیع الاول، اور یعنی کہ پیر کا دن تھا. یہ اسلامی تاریخ جو ہماری چلتی ہے نا آج تو 1400 چل رہا ہے، 1426. تو یہ ہمارے 1445 ہے نا یہ چل رہا ہے. تو یہ اس کا آغاز اس ہجرت سے ہوا ہے. تو ہجرت کا یہ پہلا دن تھا، حضور قبا میں پہنچے. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ پہنچے قبا میں. اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ پھر اگلے درس میں معلوم کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مکے کی سرزمین چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے اللہ کے حکم سے. اور اللہ تبارک و دعا ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا پیارا پیغمبر اللہ نے ہمیں دے دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا اتباع کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین.